السلام علیکم کلاس 6۔ آج آپ نے اردو قواعد کا کام کرنا ہے۔ آج آپ کا اردو قواعد کا یونٹ ہے اور اس میں آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ صفحہ نمبر 106 نکال لیجئے کتاب کا پیج نمبر 106، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو کیسے درخواست لکھنی ہے، اور پیراگراف میں نے بھی تحریر کر دیا ہے۔ صحیح، آئیے ہم درخواست لکھتے ہیں اور اس کو بتاتی ہوں کیسے آپ کو کرنا ہے۔ پر اس کی وضاحت تھوڑی سی کرنے کے بعد بورڈ پہ میں نے ایک پیراگراف لکھا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کاپی ڈاؤن کرو گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تصویر دکھائی گئی ہے۔ کتاب کا پیج نمبر 6 دیکھیے، ایک تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو، جس میں جی اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کیا دکھایا گیا ہے کہ سڑک جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہے، اور جو ٹریفک گزر رہا ہے، بس گاڑیاں، ان کو بہت مشکل ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے گزر نہیں پا رہے۔ تو یہ پکچر دکھا کر جو ہے آپ کو سرکاری محکمہ جیسے بلدیاتی انتخابات ہمارے پاس ہوتے ہیں نا، اس میں جو ہے کونسلر ہو گئے، یہ سب سلیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ بلدیہ کا کام ہے کہ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کرائی جائے، مرمت کرائی جائے۔ تو ہمارے سرکاری محکمے کسی مسئلے کے حل کے لیے بروقت کارروائی نہیں کرتے، اور یہ تصویر اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ صحیح ہے، دیکھ لی تصویر آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب نیچے آ جائیے اسی پیج پر۔ ایسے مناظر آپ کی نظر سے اکثر گزرتے ہوں گے۔ تصویر کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ پہلے جملے میں جو خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ اس سے متفق ہیں، کون سا ہے پہلا جملہ؟ یہی والا کہ ہمارے سرکاری محکمے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے بروقت کارروائی نہیں کرتے۔ کیا آپ اس جملے سے متفق ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے ہمارے شہر میں، ہے نا؟ بالکل ظاہر ہے متفق ہوں گے۔ سڑکیں ٹوٹی پھٹی ہیں، بارش ہو جاتی ہے تو اتنا مسئلہ ہوتا ہے، اور بلدیاتی ادارے جو کروڑوں روپے بجٹ میں سے ان کو دیے جاتے ہیں، وہ اس کو وہاں خرچ نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ چوری کرتے ہیں، اور پھر وہ اتنا جو ہے وہ مال پانی نہیں لگاتے، بجری سیمنٹ وغیرہ کہ اور سڑک جو ہے وہ ناقص، یعنی کہ وہ کرتے ہیں، ناقص سے کہتے ہیں اس میں نقص ہو، تو وہ ناقص جو ہے وہ بناوٹ کرتے ہیں کہ کچھ ہفتے بعد یا کچھ سالوں بعد وہ سڑک جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے شہر میں کہ جو سڑک بنتی ہے اور پھر ٹوٹ جاتی ہے، ذرا سی بارش ہوئی سڑک ٹوٹ گئی، اور لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تصویر جو ہے وہ بالکل صحیح دکھائی گئی ہے، اور یہ جو بات کہی گئی ہے یہ بھی بالکل صحیح ہے، ہم اس سے متفق ہیں۔ اچھا، پہلے جملے میں جو خیال لکھا گیا اس سے آپ متفق ہیں، یہ بات انہوں نے پوچھی ہے۔ اس تصویر کے حوالے سے افسر بلدیات کو ایک درخواست لکھیے۔ درخواست کے ابتدائی اختتامیہ جملے دیے گئے ہیں۔ درخواست کے متن کے طور پر تصویر کے ساتھ دیے گئے جملوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ چند جملے جو لکھے ہیں وہ جملے بھی آپ جو ہے خط کے متن میں، درخواست کے متن میں آپ لکھ سکتے ہیں، اور میں نے جو لکھا ہے بورڈ پر یہ بھی درخواست کے متن میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور اپنی طرف سے لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب نیچے اس کے بعد دیکھیے انہوں نے نمونہ دیا ہے درخواست کا۔ سب سے پہلے ٹاپ پر کیا لکھیں گے؟ بالکل ویسے ہی لکھنا ہے جیسے آپ نے کتاب میں دیکھ رہے ہیں نا، سیم آپ نے ایسے لکھنا ہے۔ اور آپ کی آسانی جناب عالی کی بات، میں نے متن لکھا ہے، لیکن جہاں جناب عالی ہے وہاں پر آپ کو متن، جہاں لائنیں چھوڑی ہوئی ہیں جو بلینک لائنس ہیں ان پر آپ کو یہ متن لکھنا ہے۔ آپ کاپی پہ بھی کریں گے اور کتاب میں بھی کریں گے۔ ابھی تو پین سے کتاب میں کر لیجیے ڈیورنگ آن لائن کلاس، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے اردو قواعد کاپی پہ درخواست لکھیں گے۔ صحیح، دیکھیے کیا ہے، سینٹر میں بسم ہی تالا، کارنر پہ فرسٹ رائٹ سائڈ پر جو فرسٹ ہیڈنگ ہے بخدمت جناب افسر بلدیات، سیکنڈ ہیڈنگ جناب عالی، پھر سائن آف ایکسکلیمیشن مارک، اور اس کے بعد 3 لائنیں جو انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں، اس میں آپ کو اپنا وہ متن لکھنا ہے۔ لیفٹ سائڈ پر آپ کی جلد کارروائی کے منتظر، جہاں پر آپ اپنا نام الف ب ج لکھو گے، اور بخدمت جناب افسر بلدیات کے نیچے ہی یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ ہی آپ جو ہے وہ تاریخ کا اندراج کرو گے، ڈیٹ لکھو گے۔ عموماً خط میں ہم ڈیٹ اوپر لکھتے ہیں نا، یہاں سب سے آخر میں نیچے ڈیٹ لکھی جائے گی، جیسے اس میں لکھا ہوا ہے سیم ایسے ہی ایز اٹ از۔ صحیح، تو ہم خط کو جو ہے وہ باقاعدہ
میں پڑھ کے جو میں نے لکھا ہے وہ میں آپ کو ریڈ کر کے بھی سنا دیتی ہوں. آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں تصویر کو دیکھ کر. ٹھیک ہے کہ سڑک جو ہے وہ گلی کی سڑکیں بھی لکھ سکتے ہیں, آپ سڑک کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو گلی محلے کی سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اور جو ان کی ناقص تعمیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پائپ لائن پھٹ گئی ہے, یا پھر بارشوں کی وجہ سے سڑک جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے, کوئی بھی وجہ لکھ سکتے ہیں. اور جس سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ٹریفک کا گزرنا محال ہے, دشواری ہو رہی ہے, لوگ گزر نہیں سکتے, بچے اسکول جاتے ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے وہ کیسے سڑک عبور کریں, سڑک عبور کرنے بھی مسئلہ ہوتا ہے اور ٹریفک کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے, یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس میں. یعنی کہ آپ اس میں اپنی طرف سے جو ہے جو بھی پوائنٹ لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہو. اس کے علاوہ کچھ پوائنٹس میں نے آپ کو بورڈ پر بھی تحریر کر دیے ہیں, صحیح, اور پھر درخواست پھر آپ کو ختم کرنے کا طریقہ ہی بتایا ہے. آئیے میں آپ کو وہ ریڈ کر دیتی ہوں جو میں نے لکھا ہے بورڈ پر. جناب عالی, میں آپ کی توجہ اپنے علاقے کی ٹوٹی پھوٹی اس سڑک کی طرف کرانا, لڑکے ہیں تو چاہتا لکھیں گے اور لڑکیاں ہیں تو چاہتی ہوں, کرانا چاہتا یا چاہتی ہوں, جس کی تعمیر پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوا, لیکن تعمیر اتنی ناقص تھی کہ زیر زمین موجود پائپ لائن پھٹتے ہی کچھ عرصے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. اب یہاں ہر وقت پانی جمع رہتا ہے اور گاڑیوں کا گزرنا محال ہے. رات کے اوقات میں اکثر حادثات کا اندیشہ رہتا ہے, لیکن متعلقہ محکمے کے اہلکاروں کے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی. ٹھیک ہے, یہاں انہوں نے ایک محاورہ استعمال کیا ہے کہ متعلقہ افسروں کے کان پر جوں تک نہیں رہتی, کہ انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, ذرا سی بھی ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے, ذرا سا بھی احساس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو سرسراہٹ ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ اتنی بازگشت ہو رہی ہے, لوگ شور مچا رہے ہیں, اہل محلہ تنگ ہیں, وہ خود وہاں سے گزرتے ہوں گے, لیکن جو بلدیاتی افسر ہیں ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, لوگوں کو دشواری کا سامنا ہے, بچے سڑک نہیں کراس کر سک رہے, لیکن بلدیاتی افسر جو ہیں ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی. تو اس سلسلے میں پھر ہم نے ایک درخواست لکھی ہے, درخواست لکھ کے ان کو بتایا ہے کہ بھئی آپ دیکھ لیجئے اس کو. رات کا ٹائم, رات کا بھی وقت بتا دیا کہ رات میں بھی حادثات ہو سکتے ہیں, دن میں بھی حادثات ہو سکتے ہیں. جائز سڑک کے ٹوٹنے پھٹنے سے ٹریفک کی جب روانی متاثر ہو رہی ہے, ٹریفک سے گزر نہیں پا رہا, تو پھر کیا ہوگا, ظاہر ہے پھر ایکسیڈنٹ ہوں گے, حادثات ہوں گے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا بچوں آپ کو کیسے آپ نے درخواست لکھنی ہے, پوری مکمل کر لیجئے گا. اچھا, اب ہم یہ کام یہ کریں گے کہ اب اگلی کلاس میں, یعنی کہ دسمبر کا سلیبس جو ہے آپ کا تقریباً اختتام پذیر ہے, اور جو ہے اب اگلی جب میرا لیکچر ہوگا پھر ایک درخواست ہم اور لکھ لیں گے. ایک درخواست میں نے آپ کو یہ کتابیں لکھا دی, ایک درخواست جو ہے میں آپ کو کوئی اور سے لکھوا دوں گی, افسر بلدیات کے بارے میں ہی درخواست لکھنا اب آتا ہے آپ کو, آپ پہلے بھی لکھ چکے ہیں, صحیح. اس کے علاوہ چھٹی کی درخواست بھی ہوتی ہے جو ہم پرنسپل کے نام لکھتے ہیں یا وائس پرنسپل کے نام درخواست لکھی جاتی ہے, وہ بھی میتھڈ میں آپ کو سکھاؤں گی, تو وہ انشاءاللہ پھر میں اگلی کلاس میں کروں گی. صحیح, ابھی آپ نے کیا کام کرنا ہے, سارا کام ماہ دسمبر کا سارا کام, کتنے چیپٹر مکمل کیے ہیں, 2 چیپٹر کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ایک نظم, ایک جو ہے ہم نے نظم شفق کا کام کیا تھا, صحیح, اور ایک پھر ہم نے دادا ابو کتاب کا کام کیا, اور پھر دادا ابو کتاب کے سارے سوال جواب سب کچھ میں نے سمجھا دیا تھا, وہ بھی آپ نے مکمل کر لیا ہوگا. اور اب اردو قواعد کاپی پر آپ نے, ایک تو اردو قواعد کاپی پر ہم نے جملے بنائے تھے, یاد ہے, دادا ابو کتاب کے جو چیپٹر کے میں سوال نمبر 4 اور 5 آپ سے کہا تھا قواعد کاپی پہ کریں گے. اور یہ درخواست یہ بھی قواعد کاپی پر ہوگی, صحیح. یہ پورا مکمل کام آپ نے رکھنا ہے, کسی بھی وقت ہم اناؤنس کریں گے کاپی کے لیے تو آپ کاپی جو ہے اسکول میں بھیجیں گے. اور ابھی تو دیکھتے ہیں, ابھی ونٹر ویکیشن کے بارے میں ابھی کوئی ایسی خاص ہمیں ابھی اطلاع نہیں ملی ہے, جیسے ہی ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں گے. خصوصی کے لحاظ سے جیسی حکومت جو بھی اعلان کرتی ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. ٹھیک ہے, اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.